بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المعول کتاب الصلاۃ درس نمبر 301 میں سجود کے مستحبات پر بحث ہوگی۔ سجود کے مستحبات اور آداب میں سے 2 سجدوں کے درمیان جلسہ استراحت کو بیان کیا جائے گا، اور ذکر کو مزید پڑھنے کا استحباب، منقول دعائیں، مستحب تکبیریں اور متعلقہ روایات اور احادیث کو بھی بیان کریں گے۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَيُسْتَحَبُّ الطُّمَأْنِينَةُ بِضَمِّ الطَّاءِ عَقِبَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ وَهِيَ الْمُسَمَّاةُ بِجَلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ اسْتِحْبَابًا مُؤَكَّدًا بل قیل بوجوبها۔ نماز کے سجود کے مستحبات پر گفتگو ہو رہی ہے۔ ان میں سب سے پہلے جلسہ استراحت، یا اس کو جلسہ بھی پڑھا جاتا ہے، چونکہ وحدت کے بارے میں، ایک مرتبہ بیٹھنے کے بارے میں بھی یہ مصدر استعمال ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں دوسرے سجدے کے بعد طمانینت مستحب ہے، یعنی سکون اور آرام کے ساتھ بیٹھنا مستحب ہے۔ دوسرے سجدے کے بعد کی بات ہو رہی ہے۔ پہلے سجدے کے بعد اور دوسرے سجدے سے پہلے بیٹھنا تو واجب تھا، وہ واجبات میں بیان ہو چکا ہے، لیکن دوسرے سجدے کے بعد سیدھا ہو کر بیٹھنا واجب ہے یا نہیں ہے؟ تو فرماتے ہیں شہید اول کا نظریہ تو یہ ہے کہ یہ مستحب ہے۔ وَهِيَ الْمُسَمَّاةُ بِجِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ اسْتِحْبَابًا مُؤَكَّدًا۔ اس کو جلسہ استراحت کا نام دیا جاتا ہے، اور یہ استحباب مؤکد رکھتا ہے، یعنی اس کی بڑی تاکید ہوئی ہے۔ بل قیل بوجوبها، بلکہ بعض نے تو اس کے واجب ہونے کا بھی نظریہ اختیار کیا ہے۔ دوسرے سجدے سے سر اٹھانے کے بعد مکمل طور پر بیٹھنا اور طمانینت حاصل کرنا، سکون اور وقار کے ساتھ بیٹھنا، یہ مستحب ہے۔ وَالزِّيَادَةُ عَلَى الذِّكْرِ الْوَاجِبِ بِعَدَدٍ وَتْرٍ، اور واجب ذکر تو اگر تسبیح کبیر پڑھے، سبحان ربی الاعلی وبحمد، 1 مرتبہ پڑھے کافی ہے، لیکن فرماتے ہیں اس کو طاق عدد کے ساتھ زیادہ تعداد میں پڑھنا، یہ کیا ہوتا ہے؟ مستحب ہوتا ہے، یعنی مستحب ہے زیادہ پڑھنا ذکر واجب کو، بعدد واتر، یعنی طاق عدد کے ساتھ اس کو پڑھنا، ودونہ غیرہ، اور عدد طاق سے کم تر جس کی فضیلت ہے پھر عدد جفت میں بھی پڑھ سکتا ہے۔ والدعاء امام الذکر، اور ذکر واجب سے پہلے دعا پڑھنا جو منقول ہے سجدے کے ذکر کے ساتھ، تو وہ بھی مستحب ہے۔ مثال کے طور پر اللہم لک سجدت الی آخرہ، یعنی یہ جو پوری دعا منقول ہے اس کو پڑھنا بھی مستحبات میں سے ہے۔ والتکبیرات الاربع للسجدتین، دونوں سجدوں کے لیے 4 تکبیروں کا کہنا مستحبات میں سے ہے۔ احداہما بعد رفعہ من الرکوع مطمئنا فیہ، پہلی تکبیر تو پہلے سجدے میں جانے کے لیے ہے، یعنی جب رکوع سے سر اٹھائے تو اس کے بعد سیدھا کھڑا ہو جائے اور سکون کی حالت میں کیا ہے؟ تکبیر کہے سجدے میں جانے کے لیے، تو یہ پہلی تکبیر ہوگی۔ وَثَانِيَتُهَا، ویسے یہ جو احداہما لکھا ہوا ہے اس کو کیا ہونا چاہیے؟ احداہا ہونا چاہیے، اگر یہ عبارت دقیق ہو تو۔ بہرحال نسخوں میں تو احداہما ہی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ
پہلی تکبیر کیا ہے وہ رکوع سے سر اٹھانے کے بعد سکون کی حالت میں تکبیر کہنی چاہیے، پہلی تکبیر ہوگی۔ وَثَانِيَتُهَا دوسری تکبیر بعد رفعہ من السجدۃ الاولی جالسا مطمئنا پہلے سجدے سے سر اٹھانے کے بعد جب بیٹھ جاتا ہے اور سکون کی حالت میں ہوتا ہے، اطمینان اور سکون کی حالت میں ہوتا ہے، اس وقت دوسری تکبیر کہے گا۔ یہ دو سجدوں کی جو مستحب تکبیریں ہیں، 4 ٹوٹل تکبیریں ہیں مستحب، ان میں سے دوسری تکبیر۔ وَثَالِثَتُهَا قَبْلَ الْحَوِيِّ إِلَى الثَّانِيَةِ كَذَلِكَ تیسری تکبیر دوسرے سجدے کی طرف جانے سے پہلے، جھکنے سے پہلے وہ تیسری تکبیر بن جائے گی۔ وہ تکبیر کہہ کے سجدے میں جائے گا دوسرے سجدے میں، تو یہ تیسری تکبیر بن جائے گی۔ وَرَابِعَتُهَا بَعْدَ رَفْعِهِ مِنْهُ مُعْتَدِلًا اور چوتھی تکبیر جب دوسرے سجدے سے سر اٹھائے گا اور سیدھا بیٹھ جائے گا، معتدل طور پر بیٹھ جائے گا، تو پھر چوتھی تکبیر کہے گا۔ یہ چند ایک مستحبات ہیں، اور ان میں جو خصوصاً پہلا مستحب تھا جلسہ استراحت یا جلسہ استراحت اس کو کہتے ہیں، دوسرے سجدے کے بعد سیدھا ہو کر بیٹھنا اطمینان کی حالت میں، اس کے بارے میں حتی وجوب کا قول بھی موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ جلسہ استراحت جو ہوتا ہے دوسرے سجدے کے بعد، اس میں پہلی رکعت میں اور تیسری رکعت میں اس کی بحث ہوتی ہے، چونکہ دوسری رکعت میں یا چوتھی رکعت میں تو ویسے ہی تشہد کے لیے بیٹھنا ہوتا ہے، تو اس میں تو بحث ہی نہیں ہے، لیکن جن رکعتوں میں تشہد نہیں ہوتا اس میں بحث ہے۔ تو مشہور علماء و فقہاء شیعہ فرماتے ہیں کہ یہ مستحب مؤکد ہے، اس طرح وہ روایات کے درمیان جمع کر لیتے ہیں۔ موثق ہے ابو بصیر کوفی امام صادق علیہ السلام سے، اذا رفعت راسک من السجدۃ الثانیہ من الرکعۃ الاولی حین ترید ان تقوم فاستو جالسا ثم قم جب پہلی رکعت سے دوسرے سجدے سے سر اٹھاؤ تو جب اٹھنا چاہو تو پہلے سیدھے ہو کر بیٹھ جاؤ پھر اٹھو۔ تو یہ روایت میں امر آیا ہے کہ سیدھا ہو کر بیٹھنا ہے پھر اٹھنا ہے۔ یہ روایت باب 5 ابواب سجود وسائل الشیعہ میں موجود ہے۔ اچھا، صحیح ہے، ابو بصیر ہے اور امام صادق علیہ السلام سے ہے، اذا کان فی الرکعۃ الاولی والثانیہ فرفعت راسک من السجود فاستتم جالسا حتی ترجع مفاصلک فاذا نہضت فقل بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد فإن علیٰ علیہ السلام ہکذا کان یفعل۔ جب پہلی اور دوسری رکعت میں سجود سے سر اٹھاؤ تو سیدھے ہو کر بیٹھو حتیٰ کہ اپنے تمام جو جوڑ اور اعضاء ہیں وہ اپنی جگہ پر سیدھے ہو کر پہنچ جائیں، پھر اس کے بعد اٹھو۔ تو اٹھتے ہوئے یہ ذکر بھی کرو، بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد، میں اللہ کی طاقت اور قوت سے اٹھتا اور بیٹھتا ہوں۔ بے شک امام علی علیہ السلام بھی ایسا کرتے تھے۔ باب اول ابواب افعال صلاۃ میں یہ حدیث موجود ہے۔ خبر زید نرسی جو کہ کوفی اور کیا ہیں راوی ہیں مشہور، امام ابو الحسن علیہ السلام سے روایت کی، اذا رفعت راسک من آخر سجدتک فی الصلاۃ قبل ان تقوم فاجلس جلسۃ ثم بادر برکبتیک الی الارض قبل یدیک وابسط یدیک بسطا واتق علیہما ثم قم فإن ذلك وقار المؤمن الخاشع لربه ولا تطش من سجودك مبادرا الى القیام كما یطیش هؤلاء الاقشاب۔ جب نماز کے دوسرے سجدے سے سر اٹھاتے ہو تو اٹھنے سے پہلے سیدھے ہو کر بیٹھ جاؤ، پھر اپنے گھٹنے جو ہے نا جی وہ زمین کی طرف ہاتھوں سے پہلے ان پر زور دو اور ہاتھوں کو پھر پھیلاؤ اور ان پر
اعتماد کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ جو اللہ تعالیٰ سے مومن خشوع رکھتا ہے اس کا وقار ہے۔ اور سجدے سے سیدھا قیام کی طرف نہ چلے جاؤ جیسے خوش مزاج لوگ کرتے ہیں۔ باب 5 ابواب سجود میں یہ روایت موجود ہے۔ اچھا، اسبغ بن نباتہ کی روایت ہے، امام امیر المومنین کی سیرت وہ بیان کرتے ہیں، کان امیر المومنین علیہ السلام اذا رفع رأسہ من السجود قعد حتی یطمئن ثم یقول، امام علیہ السلام جب سجدوں سے سر اٹھاتے تو سیدھے ہو کر بیٹھ جاتے حتی سکون اور اطمینان کی حالت میں آ جاتے، پھر اٹھتے تھے۔ فقیل له یا امیر المومنین کان من قبلک اذا رفعوا رؤوسهم من السجود نهضوا على صدور اقدامهم كما تنهض الابل، آپ سے پہلے والے لوگ کیا کرتے تھے، جب سجدے سے سر اٹھاتے تھے تو سیدھے جو ہے نا جی پاؤں پر زور دے کر کھڑے ہو جاتے تھے جیسے اونٹ کرتا ہے۔ فقال امیر المومنین علیہ السلام، امام علی علیہ السلام نے فرمایا، انما يفعل ذلك اہل الجفا من الناس ان هذا من توقیر الصلاۃ، یہ تو سنگ دل لوگ کرتے ہیں نماز کی توقیر اور عزت اور احترام، اسی طرح کہ دوسرے سجدے سے سر اٹھانے کے بعد سیدھا انسان بیٹھے پھر جو ہے نا جی کہ اطمینان کے ساتھ اٹھے۔ یہ روایت بھی باب نمبر 5 میں موجود ہے ابواب سجود میں۔ موثق ہے زرارہ بن عیون کوفی، رأیت ابا جعفر و ابا عبداللہ علیہ السلام اذا رفعا رؤوسہما من السجدۃ الثانیہ نہضا ولم یجلسا۔ اچھا، ایک روایت اس کے مخالف بھی موجود ہے کہ امام باقر و امام صادق علیہ السلام جب دوسرے سجدے سے سر اٹھاتے تھے تو سیدھے کھڑے ہو جاتے تھے اور بیٹھتے نہیں تھے، باب 5 میں ہے۔ تو اس سے جواز ترک، اس جلسہ استراحت کو ترک کرنے کا جواز مراد لیا جاتا ہے، زیادہ روایات اس کی تاکید کرتی ہیں۔ سید مرتضی علم الہدا جو کہ سید رضی کے بھائی ہیں جنہوں نے نہج البلاغہ وغیرہ لکھی ہے، وہ اس کے وجوب کے قائل تھے، اور کشف اللثام میں فاضل ہندی اور حدائق ناظرہ میں یوسف بحرانی محدث جو ہیں اخباری، وہ بھی اس کی وجوب کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ بہرحال روایات وغیرہ اس کے بارے میں ہیں، تاکید کرتی ہیں، لیکن وجوب کی حد تک نہیں ہے تاکہ روایات کے درمیان جمع ہو جائے۔ اب آ جاتے ہیں کہ ذکر کو طاق عدد کے تحت تکرار کرنا چاہیے۔ اس کی دلیلیں وہ رکوع والی جو روایات تھی طاق عدد کے ذکر کی، ان کے ساتھ سجدے کے ذکر کا بھی موجود تھا، اور فضیلت میں طاق سے کم تر جو ہوتا ہے زیادہ تکرار کرنا اس تسبیحات وغیرہ کو، تو وہ کیا ہوتا ہے جو یفت کی عدد میں تکرار کیا جائے۔ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم لک سجدت الی آخر، تو یہ روایت جو ہے صحیح حلبی ہے، امام صادق علیہ السلام سے فرمایا اذا سجدت فکبر، جب سجدہ کرتے ہو تو تکبیر کرو اور کہو اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت وعلیک توکلت وانت ربی، سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ الحمد للہ رب العالمین تبارک اللہ احسن الخالقین۔ پھر کہو سبحان ربی الاعلی وبحمدہ 3 مرات، 3 مرتبہ یہ ذکر کرو۔ فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ فَقُلْ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، جب سجدے سے سر اٹھاؤ تو 2 سجدوں کے درمیان کہو اللہم اغفر لی وارحمنی واجرنی وادفع عنی وعافنی انی لما انزلت الی من خیر فقیر تبارک اللہ رب العالمین۔ یہ جو لمبی دعائیں ہیں سجدے کی، یہ باب نمبر 2 ابواب سجود میں پائی جاتی ہیں، اور سند بھی اس کی صحیح اور معتبر ہے، تو ان کو انجام دینا پڑے گا، یعنی ان کی خاصی تاکید ہے۔ 4 تکبیریں 2 سجدوں کے لیے بیان ہوئی ہیں۔ صحیح حماد بن عیسیٰ جو ہیں
امام صادق علیہ السلام نے انہیں جو نماز کا طریقہ سکھایا تھا اس میں بھی موجود ہیں۔ ثم استوى قائما، امام علیہ السلام سیدھے کھڑے ہو گئے رکوع سے، فلما استمكن من القيام قال سمع الله لمن حمدا ثم كبر وهو قائم ورفع يديه حيال وجهه، اس کے بعد تکبیر کہی سیدھے کھڑے ہو کر اور ہاتھوں کو چہرے کی حد تک اٹھایا، وسجد ووضع يديه الى الارض قبل ركبتيه، پھر سجدے کے لیے گئے اور ہاتھوں کو زمین پر گھٹنوں سے پہلے رکھا، فقال سبحان ربی الاعلی وبحمد، 3 مرتبہ یہ ذکر کیا، ثم رفع رأسه من السجود، سجدے سے سر اٹھایا، فلما استوى جالسا، جب سیدھے بیٹھ گئے، قال اللہ اکبر، تو دوسری تکبیر ہو گئی، ثم قعد على جانبه الايسر ووضع ظاهر قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرى، اپنے بائیں جانب ٹیک لگا کر بیٹھے، یعنی وزن ڈال کر بیٹھے، اور اپنا جو بایاں پاؤں کا ظاہری حصہ تھا، اوپر والا حصہ تھا، وہ بایاں پاؤں کے اندرونی حصے یعنی نیچے والے حصے کے اوپر رکھا، وقال، اور فرمایا، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، ثم کبر، پھر تیسری تکبیر کہی، وہو جالس، جبکہ آپ بیٹھے تھے، وسجد الثانیہ، پھر جا کر دوسرا سجدہ کیا، تو ظاہر ہے کہ جب اس سے سر اٹھایا تو پھر بھی ایک تکبیر کہنی ہوتی ہے، تو 4 تکبیریں ہو گئیں۔ چوتھی تکبیر، رابعتھا بعد رفعہ منہ معتدلا، جب دوسرے سجدے سے سر اٹھائے تو اس کے بعد چوتھی تکبیر کہے، معتدلا، جب سیدھا ہو کر بیٹھ جائے۔ تو یہ احتجاج تبرسی اور غیبت شیخ طوسی میں جو توقیع منقول ہے امام زمانہ سے، اس میں ہے، فإنه روی اذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر ثم جلس ثم قام، جب دوسرے سجدے سے سر اٹھائے تو تکبیر کہے اور بیٹھ جائے سیدھا اور پھر کھڑا ہو، تو یہ روایت وسائل الشیعہ باب 13 میں موجود ہے، ابواب سجود میں سے۔ تو یہ وہ مستحبات ہیں جو سجود کے متعلق ہیں۔ اس سے پہلے ایک واجب گزرا تھا، اس کی دلیل ہم بیان نہیں کر سکے تھے وقت کی کمی کی خاطر، اس کی طرف بھی اشارہ ہو جائے۔ یہ جو تھا حکم کہ جب سجدے سے سر اٹھائے گا سیدھا ہو کر بیٹھے گا اور اطمینان سے سکون کے ساتھ بیٹھے گا، اس کی دلیل کیا تھی؟ صحیح حماد امام صادق علیہ السلام سے، جس میں امام نے اسے تعلیم دی ہے اور اس میں اس چیز کا ذکر ہے، بلکہ ابھی اس کو نقل کیا گیا ادھر مستحبات میں بھی، تو اس میں ہے کہ جب سیدھا ہو کر بیٹھ جائے تو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھے اور اس کے بعد پھر دوسرے سجدے کے لیے جائے۔